الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي ولا رسول وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج کے اس مبارک اجتماع میں جبکہ ہمارے مخدوم مکرم سید تنزیل الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے بچوں کے ختم قرآن کے حوالے سے. یہ ایک دستار بندی کا پروگرام ہے، لیکن اس وقت تک اگر ہم عالمی افق پر امت مسلمہ کی حالت دیکھیں تو گفتگو کرنے والے کے لیے یہ مشکل ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی حالات میں ان میں کیسے تطبیق دی جائے، کیسے گفتگو کی جائے کہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں. لیکن ایک طرف سے یہ اس امت کی زندہ دلی بھی ہے اور زندہ امت کی علامت بھی ہے کہ ہم بحیثیت امت اتنے دمدار ہیں، اتنے جاندار ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں اتنی حیات تازہ بخش دی ہے. ہم ایک طرف لاشیں بھی اٹھاتے رہتے ہیں، دوسری طرف تعلیم و تعلم کا کام بھی جاری رہتا ہے. نہ ہمارے قرآن پڑھانے والے مراکز بند ہوتے ہیں، نہ قرآن سنانے والی زبانیں خاموش ہوتی ہیں. ہم ہر حال میں ایک زندہ امت ہے اور پوری زندگی کے ساتھ ہم زمانے کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ہم کتاب اللہ کو دیکھیں تو سب سے پہلے کچھ چیزیں بنیادی سمجھ لیں. ہم مسلمانوں کو جو اللہ نے یہ شرف بخشا، اتنی بڑی سعادت جو ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا اور تمام مخلوقات سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اس استفہام کے جواب میں، سوال کے جواب میں کہا اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ہی جس چیز کا تمام مخلوقات سے عہد لیا تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جس ہستی کا تعارف تمام مخلوقات کو کروایا، ایسی عظیم الشان ہستی اور ایسا عظیم الشان نام جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ نے سارے نبیوں پہ فرض کر دیا کہ جب تمہارے پاس تمہاری زندگی میں یا کسی بھی نبی کے دور میں یہ نبی تشریف لے آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے. حتیٰ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ایک ہی ترانہ گونجتا رہا. ہر نبی ایک ہی حسرت کرتا رہا، ہر نبی ایک ہی بات اپنی امت کو پہنچاتا رہا. اور وہ بات کیا تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ ہے، اللہ کے سب نوروں میں آخری نور ہے، اللہ کی سب ہدایتوں میں آخری ہدایت ہے، اللہ کے سب نمائندوں میں آخری نمائندہ ہیں. ہر نبی اپنی امت کو یہ تعلیم دیتا رہا اور ساتھ ساتھ ہر نبی اللہ کے سامنے اس حسرت کا اظہار کرتا رہا جو نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی. آج ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں. ساہیوال کی حدود میں 20 حفظ کے مدارس اور درجہ کتب کے مدارس، بقیہ دنیا کا تصور کیجئے یہ انعامات ہمیں کیوں ملے اور پورے سابقہ امتیں اور انبیاء یہ حسرت کیوں کرتے رہے. یہاں پہ میں ضمناً ایک حدیث بارکہ سنا کر بات کو آگے چلاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہو
میں تمہیں 3 انعامات دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو کیا میں وہ انعامات آپ کو دے دوں؟ قوم سے اپنی جا کر پوچھو کہ کیا میں تمہارے سینے تورات کے لیے کھول دوں کہ تم تورات حفظ کرو، تمہیں یاد ہو جائے۔ آج جو یہودی پوری دنیا میں لعنت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اگر اس نقطے پہ غور کیا جائے، انہوں نے اللہ کی کتنی نعمتوں کو جھٹلایا تھا، ان کو کتنے اعزازات دیے گئے، کتنی عظمتیں دی گئی، انہوں نے قدم قدم پہ اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو ٹھوکر ماری اور اس کی بے قدری کی، تب جا کر یہ دنیا میں مغضوب علیہ قرار دیے گئے، تب ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت کو مسلط کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ پوچھو کیا تیری قوم کو سینے کو کھول دیا جائے کہ وہ تورات کو حفظ کرے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے؟ دوسری بات پوچھو کیا تمہارے لیے پوری مسجد کو، پوری کائنات کو عبادت گاہ بنا دیا جائے، وہ جہاں چاہے عبادت کر سکے، جہاں چاہے سجدہ ریز ہو سکے؟ تیسری بات اپنی امت سے پوچھو کیا تمہارے دلوں پر سکون نازل کر دیا جائے، تمہارے دلوں پہ اللہ کی طرف سے رحمت کی سکینہ نازل ہو جائے؟ اب یہودیوں کا جواب سنو۔ ان بدبختوں نے انعامات کے بارے میں، انسان کا ایک اصول یہ ہے، جب کوئی کسی کو انعام دے وہ قیمت نہیں پوچھتا، کسی کو تحفہ دے وہ اپنی مسلط نہیں، دینے والے کی عظمت کا خیال کرتا ہے۔ لیکن ایسی بدبخت قوم تھی، اللہ نے مخاطب کر کے کہا تمہیں میں 3 انعام دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب میں کہا لا نقرأ الا فی الکتاب، ہم نہیں پڑھنا چاہتے سوائے کتاب کے، ہمارے سینے مت کھولو، ہم نہیں حفظ کرنا چاہتے اللہ کی کتاب کو، اللہ تیری کتاب اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھیں گے، ہمیں یاد نہیں کرنی۔ ولا نسجد الا فی المسجد ولا نرکع ولا نسجد الا فی المسجد، ہم رکوع اور سجدہ صرف مسجد میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ولا ناطق سکون الا فی التابوت، ہمیں سکون نہیں چاہیے مگر تابوت میں، ایک تابوت میں ڈال کر جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، اسے دیکھ کر ہمیں حوصلہ رہے گا، اسے دیکھ کر ہمیں کچھ آسرا رہے گا، یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جب یہی نعمت اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی، بن مانگے عطا کی گئی، ہمارے پیغمبر کو فضیلت دی گئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا انعام دیا، آج وہی کتاب قرآن پاک کے لیے اللہ نے ایسی کتاب ہے، اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جیسے دوپہر کو سورج کو دیکھنا مشکل ہے، ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا مشکل ہوتا، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت بالکل مشکل ہو جاتی، ہمارے بس سے باہر ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی جب چاند سے ٹکرا کر زمین پر آتی ہے، ہر شخص اس میں دیکھ کر اس کا دل بچل جاتا ہے، نورانیت محسوس کرتا ہے، شیخ اس چاند کو دیکھ کر شاعری کرتے ہیں، شاعر اپنی شاعری کرتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے پارکوں کی طرف گھومنے نکلتے ہیں کہ چاند کی میٹھی میٹھی روشنی سے لطف اٹھا لیں، اس لیے کہ سورج کی وہ گرم روشنی جب چاند سے ٹکرا کر زمین پہ آتی ہے تو وہی اس کی شدت نرمی میں بدل جاتی ہے، اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی روشنی جو دوپہر کو گرم تھی رات کو چاند سے ٹکرا کر نرم ہوئی، اللہ نے اپنے قرآن کو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے سینے پہ نازل کیا، اور جب وہی قرآن سارا جلال میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا اور اس سے اتر کر جب اس روشنی اس چاند کا امت کی طرف رخ ہوا، وہی قرآن جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہی قرآن جس کو فرشتے نہیں اٹھا سکتے تھے، وہی قرآن جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین اور آسمان نے انکار کر دیا تھا، جب پیغمبر کے چاند جیسے سینے سے ٹکرا کر امت مسلمہ کو ملا ہے، تب چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، بڑا بھی حافظ قرآن ہے، سینے قرآن کے لیے کھول دیے گئے، پوری امت پیغمبر کے سینے سے فیض لے رہی ہے اور سب کے سینے اللہ کے قرآن سے روشن ہو رہے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں بخشا ہے، یہ اعزاز ہمیں دیا گیا۔ آج یہودی جتنا مرضی ہواؤں میں اچھل دے لیکن ان میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملتا، وہ حافظ قرآن نہیں ملتا، عیسائیوں میں حافظ انجیل نہیں ملتا، اور اس طرح یہودیوں میں زبور کا حافظ نہیں ملتا، لیکن امت محمدیہ اتنی زندہ دمدار امت ہے، اتنی جاندار امت ہے کہ اس کے تو دیہات میں جاؤ یا شہر میں، آباد جگہ پر جاؤ یا بے آباد جگہ پر، دنیا کے جس کونے میں بھی جا کر آواز لگاؤ، تمہارے آواز لگانے کی دیر ہے،
ہے، گلی گلی سے حافظ قرآن نکل آتا ہے، ہر شہر سے نکل آتا ہے. کیوں؟ یہ وہ ایمان ہے جس کو یہودیوں نے قبول نہیں کیا، اللہ نے امت محمدیہ کو دے دیا. آج یہ جو جلسہ ہے یہ جلسہ یہودیوں کی اس بات کا جواب ہے، تم نے جس نعمت سے انکار کیا تھا اللہ نے محمد عربی کی امت کے بچوں کے سینوں میں اس نعمت کو منتقل کر دیا ہے. اس کے بعد آگے چلیے. یہودیوں نے کہا ہم نہیں عبادت کرنا چاہتے الا فی المساجد، ہم اپنے ہیکل میں اپنے سینگاگ میں ہم وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پوری زمین نہیں چاہیے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے جو الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، پوری زمین کو میرے لیے طاہر کر دیا گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ محمد کی امت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، یہ عالمگیر امت ہے. جہاں جہاں پہ خدا کی خدائی کا راج ہے وہاں محمد کی مصطفیٰ بھی ہے. تو جب محمد کی امت نے دنیا کے کونے کونے میں جانا تھا، محمد عربی کی امت نے دنیا کے ہر ذرے ذرے پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا تھا. اللہ نے پوری ہر جگہ مسجد تو نہیں ہونی تھی، ہر جگہ وضو کے لیے پانی تو نہیں ہونا تھا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے، پوری کائنات کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اب ہم مسجدوں پہ محتاج نہیں ہے، پوری زمین ہمارے سجدوں کی محتاج ہے. یہ اعزاز اللہ نے دیا. یہی وجہ ہے جب طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے اندلس کے ساحل پہ اپنی کشتیاں اتاری تھی، اس وقت یہ عجیب حیرتناک منظر دنیا نے دیکھا. طارق بن زیاد کے سامنے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، اور یہ منظر نیا نہیں تھا، افراد بدلے ہیں، منظر نیا نہیں ہے. یہ منظر اس سے پہلے گزر چکا، تاریخ انسانی یہ منظر دیکھ چکی. رب کے قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، نکل کر آگے گئے، آگے دریائے نیل ہے، آگے دریا کے سامنے، پیچھے قوم فرعون چڑھا رہا ہے، اس کی فوجیں ہیں. اب اس کی قوم نے کیا کہا؟ اس نے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو آج پکڑے گئے ہیں، ہم تو مارے گئے. اے موسیٰ تجھ پہ ایمان لاتا ہے، ہمارا تو خسارہ ہو گیا، ہم نے نقصان اٹھا لیا، اب سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ موسیٰ کی قوم ہے جو وقت کے نبی کو جواب دے رہی ہے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. لیکن محمد عربی کی امت کو دیکھو، محمد عربی کی امت میں اللہ نے کتنا دمخم رکھا ہے، کتنا ان میں عشق رسالت بھرا ہوا ہے. ادھر دیکھیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، مشورہ لیا، آج دیکھو ہم جنگ بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، دشمن کا لشکر زیادہ ہے، تمہاری تعداد کم ہے، کیا رائے ہے؟ انصار سے پوچھا. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول لسنا کا صحابی موسیٰ، ہم موسیٰ کے سپاہیوں جیسے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، ہم یہود بے بہبود جیسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا انسان انت ربو کا فقا تیرا، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، وہ جا کر لڑے. ہم یہ بات کہنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انا نقاتل بین یدیک ومن خلفک ویمینک وشمالک. اللہ کے رسول آپ نہیں لڑو گے، آپ کے سامنے ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں سے ہم لڑیں گے، بائیں سے ہم لڑیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم لڑیں گے. اے اللہ کے رسول سمندروں میں کودنے کا حکم دو، ہم کود جائیں گے، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس امت کا دمخم ہے. یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں ان مثالوں کو ذہن میں رکھیے، میری آخر میں جا کر گفتگو کچھ تلخ ہونے والی ہے، اس وقت شاید آپ سے کچھ باتیں ہضم نہ ہو، لیکن ان آیات کو ذہن میں رکھو گے تو اوقات یہودیوں نے جو یہ بات کہی تھی اذهب انت وربک فقاتلا، آج ان یہودیوں کے پٹھو امت مسلمہ میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں اے مفتی تقی اور فلاں فلاں تم جاؤ اور جا کر لڑو. ہمیں بھی پتا ہے اگر ہمارا شجرہ ان صحابہ سے ملتا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا لسنا کا صحابہ موسیٰ، ہمیں تمہارے شجرے کا بھی پتا ہے، تمہارا شجرہ ان سے ملتا ہے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا. ہمیں دونوں کی نسل کا پتا ہے، کس کی نسل کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ رہی ہے. اب بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا جائے، صحابہ کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. 711 عیسوی میں حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہندوستان میں آتے ہیں اور 712 عیسوی میں حضرت طارق بن زیاد اپنا لشکر لے کر اندلس کے ساحل پہ جاتے ہیں اور اندلس کے ساحل پہ سامنے دشمن کی افواج، پیچھے سمندر، قوم موسیٰ کے پیچھے دشمن کی افواج، سامنے سمندر، معاملہ ایک جیسا، منظر ایک جیسا، بالکل دشمن بھی جان کا، ادھر بھی اور ادھر بھی، دشمن دونوں طرف، پانی ادھر بھی اور ادھر بھی. لیکن سنو حضرت محمد عربی کا امتی کیا کہہ رہا ہے. اب طارق بن زیاد صحابی نہیں ہے، طارق بن زیاد تابعی نہیں ہے، وہ صرف امت مسلمہ کا ایک جرنیل ہے. لیکن سنیے
سنیے، اپنے نبی سے عشق میں اس امت کا کرنٹ کبھی کم نہیں ہوتا، اپنے نبی کی خاطر قربانی دینے میں یہ امت کبھی دو نمبری نہیں کرتی، یہ ہر معاملے میں غلط ہو سکتی ہے، اپنے پیغمبر سے محبت کے معاملے میں کبھی غلط نہیں ہوتی، اس میں کبھی غداری نہیں آتی۔ اب کیا ہوا، طارق بن زیاد کو فوجیوں کے جرنیلوں نے مشورہ دیا، کہنے لگے امیر المومنین ہے، کمانڈر امیر الحرب، سامنے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو، برن دی بوٹس، کشتیاں جلا دو۔ یہ کون سی حکمت عملی ہے، یہ کون سا جنگ کا قانون ہے؟ اس پہ علامہ اقبال کہتا ہے، طارق چوبر کنارہ اندرس سفینہ سوخ گفتن کارتوب نگاہ خند خطاس۔ جب طارق نے اندرس کے ساحل پہ کشتیاں جلائیں، بڑے عقل مندوں نے کہا تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، ایسے موقع پہ کشتیاں جلا رہا ہے، گفتن کارتوب نگاہ خند خطاس۔ اور انہوں نے کیا کہا، دھریم از وطن باز چون سیم ترک سبب ضرور شریعت قرار واز۔ کہنے لگے ہم وطن سے دور ہیں، ہم پردیسی ہیں، اور اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو چھوڑ کر چلنا یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کشتیوں کے اسباب جلا رہے ہیں، آگے اگر جیت نہ سکے تو بھاگنے کے راستے بند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہم محمد عربی کی امت ہے، ہم اگر ایک راہ زندگی کا بچتا ہو، چاروں طرف موت ہو، ایک طرف زندگی کی راہ بچتی ہو، ہم اس راہ کو بھی ختم کرنے لڑتے ہیں تاکہ دنیا جان جائے یہ محمد کے پیروکار ہیں، یہ موت سے اتنا عشق کرتے ہیں جتنے لوگ زندگی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہ کیا، جب جلایا تو طارق بن زیاد نے کیا کہا، جب ان کے فقیہان نے، جب اس دور کے بڑے بڑے دانشمندوں نے کہا دھریم از وطن بات چو رسیم ترک سبب سے ہوئے شریعت قرار واز، ہماری شریعت میں اسباب کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ طارق بن کنارہ شمشیر بکف، طارق نے اپنے ہاتھ تلوار پہ رکھا اور ایک ہی جملہ کہا، ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدا ماست۔ ہم خطوں کے پابند نہیں ہیں، اسلام میں پاسپورٹ کا تصور نہیں ہے، اسلام میں ملکوں کی سرحدوں کا تصور نہیں ہے، ساری دنیا ہماری ملک ہے کہ ہمارے خدا کی ملک ہے۔ جو ہمارے خدا کا ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ اس کے متبعین کا ہے، یہ ان کا ہے۔ ہمارے لیے خطوں کی تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ زندہ امت ہے، یہ زندہ امت ہے، اپنی زندگی کا اظہار یہ قدم قدم پہ کرتی ہے۔ ہم نے وہ میدان جیتا، ہم ہر جگہ پہ چلے، دنیا میں جتنے سانحات گزرے ہیں، دنیا میں جتنے ہم پر فکری حملے ہوئے، ہم پہ کوئی ایک حملہ نہیں ہوا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں عسکری قوتیں چڑھنے دو، ان کے جتنے بھی زور ہیں ان کو لگانے دو، یہ کیا بات ہوئی؟ دشمن چڑھے تو ہم پریشان ہو جائیں؟ کیا ہم نے ہلاکو اور تتار کا فتنہ نہیں دیکھا ہوا؟ کیا ہم نے اندلس کے اندر 3 لاکھ مسلمانوں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ پہلے مظالم نہیں دیکھے؟ غزہ قوم کا ایک حصہ ہے، قوم نہیں ہے، شہید ہونے والے قوم کے افراد ہیں۔ جنگوں میں قوم کے افراد مارے جاتے ہیں، قومیں نہیں ماری جاتی۔ محمد کی قوم کو زندہ رہنا ہے اور قیامت کا نقارہ بجنے تک رہنا ہے، قیامت کا نقارہ بجنے تک رہنا ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا انا نبی من ادرک حکم من جولاد الوادی، سنو میں اس کا بھی نبی ہوں جس نے مجھے پایا، اور میں اس کا بھی نبی ہوں جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا۔ جب میرے آقا سب کے نبی ہیں تو ہم کیوں حوصلہ چھوڑیں؟ ہم حوصلہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں ہر دور میں، ہر سانحے میں ہم نے زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، اور اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی طوفانوں کا سامنا کیا، جتنے بھی موتوں کا سامنا کیا، امیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مخدوم پر پہوڑا والے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا دل مایوس ہو جائے، دل کا چراغ بجھ رہا ہو، وہ اللہ کی محبت کا تیل ڈال دیتے ہیں، چراغ دوبارہ جل اٹھتے ہیں، چراغ دوبارہ جل اٹھتے ہیں۔ ہم نے جا کر بڑی حسرت سے کہا حضرت یہ ظلم ہے، فلاں ہے، تو حضرت نے روتے ہوئے کچھ اشعار پڑے، کہنے لگے یارو ہم جیسے لوگوں پہ بلکہ ستم لہرانے دو، جتنی گدائیں جھوم کے اٹھی ہیں ان سب کو چھا جانے دو، دنیا والے دل والوں کے نام سے اکثر جلتے ہیں، خونے دل سے بات بنے گی، خونے دل بہ جانے دو۔ پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے دست خزانے دامن لالا چاک کیا، ہم نے سنا ہے دست خزانے دامن لالا چاک کیا، اور اس سے بھی نمٹیں گے موسم گل تو آنے دو، اس سے بھی نمٹیں گے موسم گل تو آنے دو، ہم دنیا کے ہر طاغوت سے نمٹیں گے، ذرا موسم گل تو آنے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ